میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں دوستو، قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ قدر ہے، اور آج قدر کی رات ہے اور آج تقدیروں کے بنانے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن پاک اس دنیا میں آج کی رات میں پورا کا پورا نازل نہیں ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ کو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک 23 سالہ زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد مکے اور مدینے کی جو ہے، اس میں مختلف اوقات میں اللہ نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ تورات دینے کا موقع آیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آؤ کوہ طور کے پاس تورات لے کر جاؤ۔ زبور کا موقع آیا تو فرمایا کہ آؤ لے کر جاؤ، اور دوسری آسمانی کتابوں کا موقع آیا تو فرمایا کہ آؤ لے کر جاؤ۔ لیکن آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے دینے کا فیصلہ فرمایا تو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا یعنی بیت العزت پر آج یعنی 27 رمضان مبارک کو شب قدر میں اس آسمانی دنیا میں نازل فرما دیا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے پیارے حبیب، اگر قرآن پاک کو لینا ہو تو آؤ ہم تمہیں دیں گے، بلکہ آپ کی شان تو موسیٰ سے بڑی ہوئی ہے، ابراہیم سے بڑی ہوئی ہے، عیسیٰ سے بڑی ہوئی ہے، اور سارے نبیوں سے بہت بلند و بالا مقام ہے۔ انہیں تورات لینا ہے، انجیل لینا ہے، زبور لینا ہے، صحائف لینا ہے، تو انہیں یہاں پر آنا پڑے گا۔ لیکن اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن پاک لینا ہے تو آنے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں جائیں گے جیسی ضرورت ہوگی ویسے ہم قرآن پاک کو بھیجیں گے۔ کبھی مکے میں بھیج دیا، کبھی مدینے میں بھیج دیا، کبھی رات میں بھیج دیا، کبھی دن میں بھیج دیا، کبھی صبح میں بھیج دیا، کبھی شام میں بھیج دیا، کبھی جم میں بھیج دیا، کبھی حضر میں بھیج دیا، کبھی گھر میں بھیج دیا، کبھی مجمع میں بھیج دیا، کبھی تنہائی میں بھیج دیا، کبھی جنگل میں بھیج دیا، کبھی صحرا میں بھیج دیا۔ قرآن پاک ایسا نہیں کہ ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ قرآن پاک کو لے جاؤ، نہیں، تمہاری عظمت، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ قرآن پاک سے بھی اتنا زیادہ بلند والا ہے کہ تم قرآن لینے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ ہم قرآن پاک کو وہاں بھیجیں گے جہاں آپ ہو۔ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا لوح محفوظ سے دنیا آسمان دنیا بیت العزت پر قرآن پاک کو نازل فرما دیا، اور پھر جب ضرورت رہی جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہاں پر قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرما دیا۔ بتایا کہ عیسیٰ اور ہے، موسیٰ اور ہے، ابراہیم اور ہے، اور دوسرے انبیاء اور ہے، آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کا مقام مرتبہ بلند و بالا ہے۔ اس لیے ہم اپنے کلام کو سب کو کتاب دیا تو بلا کر دیا کہ یہاں پر آج میں کتاب دی جائے گی۔ ہم نے آپ کو کتاب دی اور اپنا کلام دیا تو آپ کو بلا کر نہیں، بلکہ آپ جہاں ہیں وہاں بھیجتے چلے گئے، اور جیسے جیسے ضرورت آتی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور پھر آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا بیت العزت پر نازل فرما دیا، اور پھر اس کی وجہ سے اس رات کی عظمت کو اتنا زیادہ کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی فضیلت کسی راوی یا کسی حدیث یا کسی اللہ والے کا قول ہو تو شک و شبہ کی گنجائش ہو، لیکن اللہ نے سورہ قدر کی نام سے سورت نازل فرما دی، اور جب فرمایا یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بہتر کتنی ہوگی اس کا کوئی تصور نہیں، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، 83 سال 4 مہینے
نازل فرمائی اور دیا 1000 مہینوں سے زیادہ. لیکن ایک عجیب بات ہے، قرآن میں تذکرہ کر دیا گیا اتنے کھلے انداز میں کسی اور رات کے بارے میں تذکرہ قرآن پاک کے اندر نہیں ملے گا. لیکن اس قدر کے بارے میں، شب برات کے بارے میں بھی تذکرہ ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. لیکن سورہ قدر کے اندر اللہ نے رات شب قدر کا تذکرہ فرما دیا اور فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ بات بتائی نہیں کہ کب ہے. یہ انکاری شب قدر کے ہو سکتا ہے آج ہو، بہت زیادہ اقوال ہے، اس لیے ہم آج 27ویں شب کو شب قدر مناتے ہیں. یعنی انکاری شب قدر قطعی نہیں بتایا. احادیث کے اندر یہ بات تفصیلات ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا جب سابقہ مجاہدین کا، سابقہ عابدین کا تذکرہ آیا کہ 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسی عبادت کی اور ایسا جہاد کیا اور ایسے اللہ کو راضی کیا، تو صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اتنی تو ہماری عمر ہی نہیں ہے، ہم عبادت کے اعتبار سے اس مقام پر کیسے پہنچیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری امت تو ان لوگوں سے آگے نہیں بڑھے گی، پھر ہر کیسے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں احکامات نازل فرما دیتے. فرمایا کہ 17 مہینوں تک مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ، میری امت کا قبلہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا وہ ہو جائے. 17 مہینوں تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن نماز ہی کی حالت میں بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف جا رہی ہے. اللہ نے بار بار آپ کی نگاہیں جو آسمان کی طرف جا رہی ہے اس کا تذکرہ تک قرآن پاک میں فرما دیا کہ کاش بہتر ہوتا کہ قبلہ ابراہیمی یعنی کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جاتا. نماز ہی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں کو نازل فرما دیا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہوں کا اوپر اٹھنا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہو جائے، لہذا اپنی مرضی کے مطابق اپنے رخ کو کر لیجئے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان آیتوں کو نازل فرما دیا، وہی آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ چکے، بعض روایات کے مطابق 3 پڑھ چکے، ابھی 1 یا 2 رکعت نماز پڑھنی باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کے احکامات کو نازل فرما دیا. نماز ہی کی حالت میں جیسے ہی آیتیں نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کے مطابق جو قبلہ تھا ترزا کر بتایا ہے کہ آپ کی رضا جس میں ہے وہ قبلہ ہم نے بنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری نماز کے اندر اپنے رخ کو تبدیل فرما دیا، اور جب تبدیل فرما دیا تو 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف، 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف. جس مسجد میں یہ آیت نازل ہوئی اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. 2 قبلے اس مسجد کے آج بھی بنے ہوئے ہیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد میں اپنے قبلے کو تبدیل فرما دیا تو اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے پیارے حبیب کے اشاروں پر کون مر مٹتا ہے، کون سا طبقہ ہے جو میرے پیارے حبیب کے اشاروں پر چلتا ہے. صحابہ کو نہیں معلوم کہ وہی نازل ہو گئی، صحابہ کو نہیں معلوم کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. اللہ نے آیت نازل فرما دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلے کو مشرق کی طرف سے مغرب ایک دم ڈائریکٹ اپوزٹ اس انداز میں اپنے قبلے کو تبدیل فرمایا. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور نے قبلے کے رخ کو تبدیل فرما دیا، اس طرح نماز پڑھ رہے تھے اب اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے اپنے رخ کو بدلنے لگے. سب سے پہلے جن 10 صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہ ہمیں تو بس حضور جس طرح رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھنا ہے. جیسے قبلہ تبدیل ہوا، ابھی آیتیں آئی ہے معلوم نہیں ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اتباع میں جن 10 صحابہ کرام نے اپنے رخ کو تبدیل فرما دیا اور نماز کی حالت میں اپنے آپ کو تبدیل کر دیا کہ حضور جس طرف جھک جائے اور جس طرف پلٹ جائے ہم بھی پلٹ جائیں گے. ان 10 صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال نصیب فرما دیا کہ حضور نے ان 10 صحابہ کے بارے میں فرمایا یہ عشر مبشرہ ہے. 10
کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی. جن لوگوں نے جب قبلے کی آیت نازل ہوئی ابھی معلوم نہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو تبدیل فرما دیا, تو صحابہ کرام نے اپنے رخ کو تبدیل فرما دیا. ان کو دیکھ کر بعد میں آہستہ آہستہ سارے صحابہ کرام نے اپنے رخ کو تبدیل فرما دیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی کوئی بات پیدا ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حکمات نازل فرماتے. جب سابقہ بنی اسرائیل کے ولیوں کا, نبیوں کا, اللہ والوں کا, بزرگوں کا تذکرہ آیا, ان کی عبادت سے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میری امت اس مقام و مرتبے پہ کیسے. دو راستے تھے, ایک تو یہ کہ اس امت کی عمر بھی بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح بڑھا دی جاتی, لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا. جبریل علیہ السلام کو سورہ قدر دے کر بھیج دی, کہا کہ جاؤ ایک رات ہوگی جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوگی, جو اس ایک رات میں عبادت کرے گا 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا ثواب اسے دے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا, اور اس کی اطلاع دینے کا حضور اکرم دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. لیکن دو صحابہ کرام کے درمیان میں کچھ آپس میں تکرار ہو رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, اسی اثناء کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بلا دی گئی. یہ بات بلا دی گئی کہ رات کب ہے, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے, لیکن بھلا دی گئی. آخر وجہ کیا ہے, بھلا کیوں دیا گیا؟ کیا اس میں بھی امت کے لیے کوئی خیر ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مطلب یہ ہے ہم نبیوں کو, ہم نبی جو ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کوئی چیز نہیں بھولتے, ہم کو بھلا دیا جاتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے بھلا دیتا ہے, ہم بھولتے نہیں. انسان بھی بھولتا ہے اور نبی بھی بھولتا ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہماری نیند ہے, ہم سو جاتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. ہم بھی بھولتے ہیں لیکن ہم اللہ کی یاد کے بغیر غفلت کے ساتھ میں بھولتے ہیں, اور نبیوں کو بھلایا جاتا ہے اللہ اپنی یاد کے ذریعے سے بھلا دیا گیا. اس کے بعد حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہو, بھلا دیا جانا. تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, بہت مشہور تفسیر ہے اور بہت ضخیم تفسیر ہے, بہت بڑی تفسیر ہے, جس کی سینکڑوں جلدیں آج بھی مصر کے ایک مکان کی ترقی بھی ہے, جن کو تلخیص کر کے تھوڑی سی تفسیر کبیر امت کے سامنے پیش کی گئی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر, انہوں نے بڑی عجیب بحث اس کے اندر لکھی ہے. فرمایا کہ بھلا دیا کیوں, نہ بھلایا جاتا تو کتنی بہتر بات ہوتی. فرمایا کہ نہیں, بھلایا جانا بھی اس امت کے لیے بہت بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ پورے صحابہ کرام کی اگر زندگی آپ پڑھیں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے, دو صحابہ کرام کے آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی, تکرار ہو رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا. حضور یہ فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام بھولتے نہیں, اللہ بھلا دیتا ہے. اس کے اندر تمہارے لیے کوئی سنت اور کوئی طریقہ ہوتا ہے, تمہاری بھلائی ہوتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام ایک حکم اللہ نے دیا تھا اور بھلا دیا, اور پھر گندم کھا رہی. تفصیلات بہت زیادہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے, اور یہ سارا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے چلایا. تو حضور یہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہم کوئی چیز بھولتے نہیں, اللہ ہمیں بھلا دیتا ہے, اور یہ امت کے لیے اس میں بھلائی ہوتی ہے. تو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے حضور آئے, لیکن بھلا دیے گئے. فرمایا تمہارے بھائی. اسی لیے احادیث کی تفاسیر میں محدثین نے یا صحابہ کرام نے, اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان میں سے کسی نے بھی ان دو صحابہ کرام پر تنقید نہیں کی کہ تمہاری وجہ سے ہم خیر سے محروم ہو گئے. ایک روایت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی. دو صحابہ کرام کے آپس میں کچھ بات چیت ہو رہی ہے جس کو جو سبب بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا تعین بھلا دی گئی. لیکن اس کے بعد نہ حضور نے یہ بات فرمائی کہ تمہاری وجہ سے میرے لوگ محروم ہو گئے, تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں بھلا دیا گیا. نہ صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا کہ اتنے بڑے خیر سے قیامت تک آنے والی امت محروم ہو گئی. حدیث کی کتابوں میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں
نہیں ملتا، بلکہ صرف حضور اکرم صلی اللہ سے بات فرما دی کہ بھلایا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، ہم بھولتے نہیں، اللہ نے بھلا دیا، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے اور یہ طریقہ ہے کہ امت کی بھلائی کے لیے بعض باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کا تعین اٹھا دیا جاتا ہے۔ جیسے انسان مرتا ہے، مرنا یقینی ہے، لیکن کب مرے گا اس کا تعین نہیں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں کبھی بھی مر سکتا ہے۔ کب مرے گا متعین نہیں ہے، مرے گا یقینی ہے، اس کو موقوف کر دیا گیا، بتایا نہیں گیا کہ کب مرے گا، مرنا یقینی ہے۔ ایسے قیامت آئے گی، کب آئے گی نہیں بتایا گیا، نشانیاں ہیں بتا دی گئی، لیکن آج ہی آئے گی، اس جمعہ کو آئے گی، فلاں دن آئے گی، اس کا تعین نہیں ہے، طے شدہ، لیکن اس کو موقوف کر دیا، بتایا نہیں گیا۔ اور اس میں اسی طرح اسم اعظم ہے، اسم اعظم یہ وہ نام، اسم یعنی نام، اعظم بہت بڑا، اللہ کے نام ہیں جو بہت بڑے ہیں پاس۔ اسم اعظم کی تاثیر یہ ہے کہ اس نام کے ذریعے سے جو دعا کی جائے گی اللہ قبول کرے گا، اور جس کو اسم اعظم مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دنیا کے نظاموں کو اس نے مسخر کر دیتا ہے۔ بہت بڑی تاثیر ہے اسم اعظم کی، لیکن اسم اعظم کیا ہے قطعی طور پر نہیں معلوم۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم اعظم یعنی اللہ کا بہت بڑا نام، فرمایا کہ یہ اللہ ہے، لیکن فرمایا اللہ تو ہمیں بولتا ہے، لیکن اسم اعظم کے حاصل کرنے کے لیے بندہ جب اللہ کہے تو قلب میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہے تو اسے اسم اعظم ملتا ہے۔ بہت بڑی چیز اسم اعظم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دی، نہیں معلوم۔ قرآن پاک کے پر بلقیس کا قصہ سلیمان علیہ السلام کا، عاصم برقیہ نے کتاب کا علم انہیں دیا گیا تھا، وہ کا جنت کھڑا ہوا، تخت کو ابھی لے کر آؤں گا، کہا نہیں، ایک کتاب کا علم رکھنے والا کھڑا ہوا، سلیمان علیہ السلام کا درباری جو وقت کا بہت بڑا اللہ والا تھا، اس نے کہا لاؤں گا، واقعہ تفصیلی ہے، تخت بلقیس کو وہ آن واحد میں لایا، فرمایا محدثین لکھتے ہیں کہ ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا اور وہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسم اعظم کی وجہ سے عاصم برقیہ کو کمال دے دیا کہ سینکڑوں میل دور 7 کمروں میں زمین میں گڑا ہوا وہ تخت آنے واحد میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا اسم اعظم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم چیزوں کو، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کو مخفی رکھتا ہے، اس میں امت کا بھلا ہے۔ فرمایا اگر شب قدر کا تعین ہو جاتا اور معلوم ہو جاتا، جیسے آج 27 سے آج ہی شب قدر ہے، یہ متعین ہو جاتا، تو فرمایا کہ بہت سے امت مسلمہ کے گنہگار ہوتے جو آج کی رات میں بھی گناہ کرتے۔ گنہگاروں پر رحم کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا کہ قطعی طور پر معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، اس کے بعد اس میں اللہ کی نافرمانی اگر بندہ کرے گا تو اللہ کا غضب، اللہ کی پکڑ بہت زیادہ اس میں متوجہ ہو جائے گی۔ گنہگاروں کو اس پکڑ سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو موقوف فرما دیا کہ بتایا نہیں کہ آج ہی کی رات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپا دیا۔ یہی وجہ ہے، ایک روایت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک صاحب سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی ان کو جگا دو، علی ان کو جگا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولی گئے، نماز کا وقت گیا، اٹھیے، خیر اٹھا دیا، انہوں اٹھے، وہ ساری باتیں ہو گئی، لیکن حضرت علی پریشان تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، لیکن مجھے کیوں تشویش دیکھ کر حضور نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے تم پریشان ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آئے، میں بھی آیا مسجد میں، آپ نے مجھے حکم دے دیا، میں جگا دیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، آپ نے مجھے موقع دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے دل میں ایک بات پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کام آپ بھی تو کر سکتے، لیکن آپ نے نہیں کیا، مجھے حکم دیا، آخر بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ کہا کہ اس کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے، راز یہ ہے کہ جو سویا ہوا ہے
وہ عتاب سے بچ جائے، اس کے لیے میں نے تمہیں حکم دے دیا۔ اگر میں خود اس کو اٹھاتا اور اٹھنے میں تصاہل کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب اس پر نازل ہوتا، لیکن تم اٹھائیں گے اور تصاہل کرے گا تو اللہ کا عذاب اس پر نازل نہیں ہوگا۔ اگر میرے کہنے کے بعد اٹھنے میں دیر ہو جائے تو اس پر خدا ناراض ہوگا، وہ عتاب کے حوالے ہو جائے گا، اس لیے میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو گنہگاروں پر رحم کھانے کا ایک انداز اور طریقہ ہے۔ اس لیے اکثر محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی یا نہیں دی؟ اذان اللہم رب هذه دعوت التامہ، کل دعوت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں، نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی، اس کے مقاصد میں یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کمال درجے پر پہنچا دیں، اور اس اذان کو دعوت تامہ کہا گیا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کبھی اذان دی یا نہیں دی؟ اکثر لوگوں کا اتفاق اس بات پر محدثین کہ حضور نے اذان نہیں دی۔ ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ سفر میں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی دی ہے، لیکن عام طور پر اذان نہیں دی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان والا اتنا بہترین عمل کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں تک آواز آتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں جہاں تک اذان کی آواز گئی وہ زمین کے سارے حصے اس کے موافق میں گواہی دیں گے، اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی حضور نے اذان نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ امت کے گنہگاروں کو بچانا مقصود تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کرو، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اگر یہ آواز حضور کی سننے کے بعد اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تو اللہ کا عتاب اس پر نازل ہوتا۔ اس عتاب سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ تو گویا شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا دیا اور فرمایا کہ اسی میں شاید تمہارے لیے خیر ہو، اور تلاش کا حکم دے دیا۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان تاخ راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، اور شب قدر مل جائے تو پھر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، اور کتنی بہتر ہوگی۔ اس میں عارفین فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی روحانیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مضاعف اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے زیادہ، اب کتنا زیادہ کس کے لیے ہوگا اس کا کوئی تصور نہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو 1000 مہینے کے برابر، 1000 مہینوں سے کچھ زیادہ، لیکن عارفین کے لیے، اللہ والوں کے لیے یہ رات اتنی بلند و بالا ہوتی جاتی ہے کہ روحانی کمالات کے طے کرتے چلے جاتے ہیں جس کا تصور بھی عام آدمی کے لیے مشکل ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، عبد الرحمن جن کا نام تھا۔ ان کی مجلس میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پہنچ گئے۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے مریدین کے درمیان میں، اپنے شاگرد نے کہا کہ کل رات ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا اور میں روحانی پرواز کرتے کرتے یہاں سے آسمان پر بھی دوسرے تیسرے چوتھے آگے 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 تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے جو حرم ہے وہاں تک میں پہنچ گیا۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، اور درمیان میں سارے اولیاء کرام سے میری ملاقات ہوتی رہی اور بات چیت ہوتی رہی، ان کی طرف سے عنایت مجھے ملتی رہی، اور میں وہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ کمال نصیب فرمایا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید بیٹھا، اس نے پوچھا کہ حضرت ہمارے شیخ کا بھی کوئی مقام ہوگا؟ آپ سارے درمیان میں اولیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی اور وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حرم ہے، وہاں تک آپ پہنچ گئے، تو کیا ہمارے شیخ جو اس زمانے کے بہت بڑے بڑی ولیوں کے سردار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ کی کوئی ملاقات ہوئی؟ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد درمیان کہا کہ میں روحانی اعتبار سے بہت اونچے مقام، بلند و بالا مقام پر پہنچا، اور بہت سے اولیاء کرام سے سلام و دعا ہوتی رہی، ملاقات ہوتی رہی، لیکن درمیان کے پورے سفر میں حتیٰ کہ ربوبیت کے حرم تک میں پہنچ گیا، لیکن کہیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ جب شاگرد رشید بات سنی بڑا پریشان ہوا کہ ارے یہ مقام و مرتبہ ان کا، میرے شیخ کا کیا مقام ہوگا؟ انہوں تو کہہ رہے سارے اولیاء کرام سے میری ملاقات ہوئی لیکن وہ سے پاک کرنا کوئی مقام مجھے نہیں ملا، کہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ ابھی بڑا پریشان ہو کر اپنے شیخ کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت
میں بہت پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، بہت سے پاک کرتا ہوں جا کے وہی بات کیا ہے. کہا کہ ایسے ایسے میں ان کی مجلس میں گیا تھا، عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کے درمیان میں ایک اپنا تجربہ، اپنا ایک واقعہ بیان کیا اور کہا کہ کل کی رات میں ایسے ہوا کہ میں ترقی کرتے 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 وہاں تک پہنچ گیا جہاں پر حرم ربوبیت ہے، بلند والا مقام، اور درمیان میں سب اولیاء کرام سے ملاقات ہوتی رہی، اللہ والوں سے، بزرگان دین سے، بڑے بڑے لوگوں سے. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ میرے شیخ سے آپ کی ملاقات کہاں ہوئی؟ کہا کہ اس پورے آنے جانے والے سفر میں مجھ سے کہیں ملاقات نہیں ہوئی. میں پریشان ہو کے آپ کے پاس میں آ گیا کہ مجھے میرے شیخ کا اللہ کے پاس سے کیا مقام ہے نہیں معلوم ہوا، اس لیے پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس میں آیا. وہ سے بات کرنا فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، ان سے پوچھو کہ جب تم پہنچ گئے، جہاں پہنچ گئے تو وہاں پہ تمہیں کچھ ملا، کچھ عنایت ہوئی، کچھ عطا ہوا، کچھ آپ نے مانگا، کچھ پوچھا تو اللہ کی طرف سے کوئی چیز دی گئی. جیسے وہ آئے آ کے پوچھا عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے، کہا کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے، کیا آپ کو کچھ اللہ سے آپ نے مانگا، اللہ نے کچھ دیا؟ تو کہا کہ درمیان کے اسباب میں تو بہت کچھ ملا، لیکن وہاں پہنچا تو میں نے جو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا، روحانی مراتب عطا کرتے گئے، روحانی مقام. یعنی مانگنے سے مراد، لینے سے مراد ہمارے ذہن میں دنیا کی چیزیں آتی ہے، اللہ والوں کے ذہن میں وہ نہیں ہوتا. وہ تو خدا کا قرب اور خدا کے نام کے لینے کی لذت اور خدا پاک کے دیدار کی لذت، ان چیزوں کے اندر لوگ. تو کہا کہ میں جو کہا تھا اللہ تبارک نے عنایت فرمایا. تو کہا کہ کیا طریقہ تھا؟ جیسے میں پہنچا تو مجھے صحن میں روک دیا گیا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے بہت سی چیزیں مانگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مجھے دینے کے لیے میں لینا ہی چاہ رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی قدم ظاہر ہوا. جیسے نورانی قدم ظاہر ہوا تو میں اسے دیکھنے میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا. اتنا نورانی قدم کہ ایسا قدم مجھے کبھی نظر ہی نہیں آیا. کیا ہوا؟ میں اللہ سے مانگتا رہا، اللہ مجھے عطا کرتا رہا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس قدم کے نیچے سے ایک نورانی ہاتھ نکلتا ہے. میں جب کوئی چیز مانگتا ہوں اس ہاتھ کے ذریعے سے مجھے دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے. یہ ساری تفصیل سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید جب واپس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ بات کہتے ہیں، تو کہا کہ میرے بیٹے یہ بات سن لے کہ جو حجرے میں ہوتا ہے ان کا مقام و مرتبہ الگ ہوتا ہے، اور جو حجرے کے باہر ہوتا ہے ان کا مقام و مرتبہ الگ ہوتا ہے. ان کا مقام و مرتبہ حجرے کے باہر، حجرے کے اندر ہے. حجرے کے اندر کون ہے ان کو معلوم نہیں ہوا. اندر میں تھا. جب انہوں نے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قدم کو ظاہر فرمایا کہ نورانی قدم کسی اور کا نہیں تھا، آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم تھا. اور اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اس قدم کے نیچے سے جو نورانی ہاتھ نکلا وہ کوئی اور کا نہیں، شیخ عبدالخالق جیلانی کا تھا. اللہ نے طے کر دیا ہے کہ قیامت تک اس کو ملے گا، نارائن مصطفیٰ کے صدقے ملے گا، صدقے سے ملے گا، اور شیخ عبدالخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا راتوں کی عبادتوں کے ذریعے سے وہ روحانی کمالات نصیب فرماتے چلے جاتے ہیں، اور گنہگار بندوں کے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تعین کو بھلا دیتے ہیں. اسی لیے 21، 23، 25، 27، 29 اب ان راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو. اگر مل جائے تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر یہ رات اس کی ہو جائے گی، اور روحانی اعتبار سے اس سے زیادہ ترقی انسان کرتا چلا جائے گا. اب یہ رات مل جائے، جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں، جو لوگ مصلی پر سوار ہوتے ہیں، جن کو قرآن پاک سے لگاؤ ہے، جنہیں دعاؤں میں لذت آتی ہے، جو مراقبہ کرتے ہیں، جو تجلیات الہیہ کے نمو ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ نے کمالات نصیب فرمائے ہیں، ان کے معاملات تو الگ ہیں. لیکن ہم جیسے عام انسانوں کے لیے اس رات کی عظمت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عام عبادتیں، عام ریاضتیں آپ جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کے شیخ، آپ کے امام، آپ کے مفتی صاحب، فلاں صاحب بتاتے ہیں آج کی رات میں کیا کرنا چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کر میں تھوڑی سی اہم بات توجہ دلاؤں گا کہ ایک عام آدمی ان فیضان کے حاصل کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرے ہم جیسے کمزوروں کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو باقی آدھی رات اسے جاگنے کا ثواب ملتا ہے. شب قدر اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہو
عشاء کی نماز فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں تو جب بھی یہ شب قدر ہوگی اسے شب قدر کا ثواب مل جائے گا. بات بہت چھوٹی ہے, بہت آسان ہے, لیکن بھلا دیا گیا. اس لیے بھلا دیا گیا کہ ہماری اس کے اندر بھلائی ہے, اور پھر راستے بتا دیے گئے کہ ان فضیلتوں کو کیسے حاصل کرے. فرمایا عشاء اور فجر, عشاء جو جماعت سے پڑھے گا اسے آدھی رات جاگنے کا ثواب ملے گا, فجر جو جماعت سے پڑھے گا اسے آدھی رات جاگنے کا ثواب ملے گا. اگر رمضان کی ہر رات کے اندر یہ دو نمازیں جماعت سے آدمی پڑھ لے تو جس دن بھی شب قدر ہوگی اس کا اسے ثواب تو مل جائے گا. اور ایک حدیث پاک ہے, قرآن پاک میں سورہ ہے سورہ آل عمران, اس کی 10 آیتیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للألباب آخر تک. آخری 2 آیتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات میں ان 2 آیتوں کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی رات بھر جاگنے کا اسے ثواب عنایت فرمائے. آخری 2 آیتیں آل عمران کی, ایسے سورہ توبہ ہے, اس کی آخری 2 آیتیں ہیں, بڑی اہمیت والی ہے. اتنی اہمیت والی ہے, اتنی اہمیت والی ہے کہ بغداد کے اندر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھی, مجذوب قسم کے صوفی, بہت بڑے اللہ والے ہیں, لیکن بغداد کے لوگ سمجھتے کہ یہ صوفی آدمی ہے. عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ بہت بڑے محدث اپنے شاگردوں کے ساتھ درس دیتے ہوئے بیٹھے ہوئے. جیسے ہی شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے, یہ بہت بڑے وقت کے محدث اٹھے, ان کا پیشانی کا بوسہ لیا, معانقہ کیا اور اپنے پاس میں لا کے بٹھایا, بات چیت کی, اور جب جانے لگے تو باہر تک چھوڑ کر روانہ ہو گئے. تو شاگرد جو بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ بغداد والے سب ان کو مجذوب کہتے ہیں, اور حضرت آپ تو اتنے بڑے محدث اور آپ نے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا. تو اپنے جو شاگرد پوچھا تھا اس کو جواب دیا کہ بھائی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, بلکہ میں نے خواب میں جو حضور کو کرتے ہوئے دیکھا وہ میں نے کیا. خواب میں نے خواب دیکھا اور خواب میں حضور نے جو کیا وہ میں نے کیا. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت ایک مرتبہ رات میں خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے, آنے والے آ رہے ہیں, شرکت کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی جلوہ فرما رہے اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں فرمایا. لیکن میں نے کیا دیکھا کہ لوگ آ رہے بیٹھ رہے, کچھ دیر کے بعد میں دیکھا کہ شبلی جس کو بغداد والے مجذوب کہتے ہیں یہ بھی حضور کی مجلس میں پہنچ گئے. جیسے ہی حضور کی مجلس میں شیخ شبلی پہنچے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسرت سے اٹھے, درس سے اٹھے اور آگے جا کے معانقہ کیا, اس کے بعد پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے بازو لا کر بٹھایا اور اس کے بعد بیٹھے رہے. مجلس میں خاص ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ شبلی کو باہر تک ودا کیا. کہا کہ میں نے جب خواب میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کون سی خاص بات ہے کہ شیخ شبلی کا ایک مقام و مرتبہ ہے, 20 آدمی آتے رہے بیٹھتے رہے لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا, اور شیخ شبلی کے آنے کے بعد یہ معاملہ آپ نے کیا, آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ شیخ شبلی کا معاملہ یہ ہے جب بھی روزانہ یہ نماز پڑھتا ہے, ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی 2 آخری آیتوں کو پڑھتا ہے اور مجھ پر درود بھیجتا ہے. اس لیے اتنی زیادہ محبت اس کے دل میں اور میرا اتنا تعلق اس سے ہو گیا کہ جب وہ آیا تو میں اس سے ملاقات کے بعد نہیں رہ سکا. ان 2 آیتوں درود شریف کی وجہ سے میں نے اس سے ملاقات کی پہچان کا بوسہ دیا. اس لیے آج کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیتیں اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں, اور پھر جو معمول ہے ہمارا سورہ یاسین, اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, اور دل کا مقام مرتبہ کیا ہے تقریباً لوگ جانتے ہیں. فرمایا قرآن پاک کا دل یہ سورہ یاسین ہے, اور سورہ یاسین کو ایک مرتبہ آدمی پڑھتا ہے. بعض روایات کے مطابق 10 قرآن پڑھنے کا ثواب, بعض روایات کے مطابق 25 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, اور یہ قرآن پاک کا دل ہے. یہی وجہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ آدمی مرتا ہے تو ہارٹ اٹیک اس کو ہوتا ہے, دل اس کا فیل ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے تو آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے اکثر بہتر بات کہی جاتی ہے کہ نزا کے عالم میں آدمی ہو تو پھر اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے. یہ قرآن پاک کا دل ہے. جب قرآن پاک کا دل, انسان کا دل یہ ملتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں, اور جب رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ رضوان کو بھی اللہ بھیجتے ہیں، رضوان جنت کے مناظر دیکھتا دکھاتا ہے تو اس کے بعد اس مرنے والے کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اپنی خوشی سے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب میرے دوست اس مقام پر آدمی پہنچتا ہے تو پھر یاسین پڑھنے کی وجہ سے، ان مناسبتوں کی وجہ سے وہ تیار ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اس لیے آج کی رات میں بہت سی ہم عبادتیں کرتے ہیں، سورہ یاسین کا خاص طور پر ہم اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اور سورہ یاسین کی ایک خاص بات ہے، عربی کے جو حروف تہجی ہیں اس میں نون کا میم کا بہت اہم مقام ہے، اور سورہ یاسین کی جتنی آیتیں ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اب آتے پڑھتے چلے جائیے آپ۔ تو یاسین یہ اللہ کا نام بھی ہے، حضور کا نام بھی ہے، قرآن الحکیم حکمت والا قرآن ہے۔ تو اس کی جتنی آیتیں ہیں ہر آیت کا اختتام یا تو میم سے ہوا ہے یا نون سے ہوا ہے۔ جتنی سورہ یاسین کی آیتیں ہیں یہ ساری کی ساری اس کا اختتام نون اور میم سے ہوا ہے۔ یہ خاص صفت ہے سورہ یاسین کی، اس لیے آج کی رات میں اس سورہ یاسین اور یاسین کے پڑھنے کے بعد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیلات تو بہت سے موقعوں پہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، ان کا دوبارہ تذکرہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس کو پڑھ کر جو دعائیں کی جاتی ہیں بہت قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن پاک میں سورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، فرمایا یہ سورت وہ ہے کہ ایک بار آدمی پڑھتا ہے تو آدھا قرآن پاک پڑھنے کو اسے ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ آدھا وہ 2 مرتبہ پڑھے گا پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایسے قل یا ایھا الکافرون ہے، اذا جاء ہے، اور اس کے بعد میں قل واللہ احد ہے، فلق ہے، والناس ہے۔ ان صورتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور قل واللہ احد اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ مشکل سے 4 آیتیں غالباً، لیکن اس کے اندر توحید کا پورا راز چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کو اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت بڑی اہمیت والی ہے۔ فرمایا یہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ آدمی پڑھتا ہے تو ایک قرآن پاک کے پڑھنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بعض عارفین نے فرمایا ہے آج کی رات میں 12 رکعت نفل آدمی پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 3 مرتبہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے گا یعنی قل واللہ احد، تو اس کی وجہ سے ایک قرآن پاک کے مکمل کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اور جس کو اس سورت سے محبت ہوتی ہے، ایک بڑا صحابی حضور کے پاس میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو فلاں جماعت کے ساتھ بھیجا گیا تھا، ہمارے امیر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اکثر نماز میں قل واللہ احد پڑھتے تھے، اکثر قل واللہ پڑھتے سورہ اخلاص۔ حضور نے صحابی کو بلایا، کہا کہ تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سفر میں اکثر تم یہی پڑھتے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، میں جب کہتا ہوں قل واللہ احد کہ اللہ کی ذات احد ہے، اقتدار ہے، تو مجھے عجیب لذت آتی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، دنیا کا ہر انسان محتاج ہے، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، شوہر بیوی کا، چھوٹا بڑے کا، بڑا چھوٹے کا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کے سجدوں کا، نمازوں کا، ذکر و اذکار کا، مخالفت کا، معافرت کا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں اللہ الصمد تو مجھے عجیب لذت ملتی ہے، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے پڑھتے رہو، اللہ کی محبت سے پڑھو گے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا تو دیکھا کہ آپ کے حجرے کے اندر سارا نور ہی نور تھا خدمت۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور وہ مدینہ جا کے آئے میرے پاس میں، حضور غزوہ تبوک میں، تبوک کے مقام پر۔ فرمایا کہ جبرائیل مدینہ جا کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گیا تھا۔ کہا کہ کس لیے؟ کہا کہ آپ کے غلام ایک صحابی معاویہ بن معاویہ، وہ امیر معاویہ الگ ہے، یہ الگ ہے، معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہوا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ 10,000 فرشتوں کو لے کر مدینہ منورہ جاؤ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبوک میں ہے، ان 10,000 فرشتوں کے ساتھ میں جا کر اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ساتھ میں 10,000 فرشتوں کو بھیجا اور میں نماز جنازہ پڑھ کے آپ کے پاس میں آیا ہوں۔ کہا کہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاویہ بن معاویہ جو آپ کا صحابی آپ کا غلام ہے اس کو سورہ اخلاص کے ساتھ میں بہت محبت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر اور فرمایا 10,000 فرشتے اس کے جنازے کے اندر شریک ہو گئے۔ اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص پر بڑے کمالات رکھے ہیں. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے جہاں دعائیں کرے, جہاں استغفار کرے, جہاں قرآن پاک کی تلاوت کرے, خطۂ عمری کرے, صلوات و تسبیح پڑھے اور بہت سے اعمال کرے. اس کے ساتھ ساتھ خدا کا قرب و تعلق ہمیں نصیب ہو جائے. اس لیے وہ باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سہولت کے لیے عنایت فرمائی ہے, ان کا خاص طور پر اہتمام کرے. اس سے انشاءاللہ روحانی ترقی کے اندر کمال نصیب ہوتا چلا جائے گا. اس لیے آج کی رات میں جہاں بہت سے اعمال ہم کرتے ہیں اور بہت سے اذکار کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہے, ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک اشکال یہاں پر ایک بات یہ باقی رہ جاتی ہے کہ احادیث کے اندر بہت سی آیتوں کی اور بہت سے اعمال کی فضیلت بیان ہوئی ہے, لیکن جو زمانے دراز سے اللہ والے آتے ہیں وہ اللہ والوں کی طرف سے بعض اعمال, بعض اذکار, بعض مراقبے اور بعض چیزیں دے دی جاتی ہیں. تو یہ عمل کریں, یہ عمل کریں. بعض پڑھے لکھوں کو چیز کا شک پیدا ہو جاتا ہے, ارے یہ حضور سے تو ثابت نہیں ہے, پھر کیسا؟ یہ حضور سے ثابت نہیں ہے, پھر کیسا؟ حضور نے تو یہ بات نہیں فرمائی, لیکن بات اللہ نے بات فرمائی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کاموں میں رحمت کو چھپا رکھا ہے. پتہ نہیں کون سی ادنا سی نیکی ہوگی اللہ کو پسند آئے گی اور رحمت سے ڈھانپ لے گی, اور چھوٹا سا گناہ ہوگا, اس گناہ میں غضب ہے, اگر اللہ کو ناگوار ہو جائے اس غضب کے ذریعے سے اللہ ہلاک کر دے گا. اس لیے جب رحمت والے اعمال یہ اللہ والے کرتے ہیں جو تدلیات الہیہ کے نمو ہو جاتے ہیں اور جن کے مشاہدے, جن کے تجربات روحانی اعتبار سے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں, جب ایسی راتوں کے اندر بہت سے اعمال کرتے ہیں, بہت سے اذکار کرتے ہیں اور بہت سی عبادتیں کرتے ہیں, جب انہیں اس بات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ آج کی رات میں میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ فضل فرما دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے یہ عطا ہو گئی, تو وہ اللہ والے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ عمل کر لو, اس وجہ سے خدا کی رضا ملے گی, یہ عمل کر لو, یہ روحانی اعتبار سے محبت ملے گا. فرمایا کہ حدیث میں قرآن کی فضیلتوں میں جو اعمال آئے وہ اعمال تو آپ بھی کرے, لیکن اللہ والے بزرگان دین کی طرف سے ان کی عملی زندگی کے اندر جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اعمال کے کرنے سے نصیب فرمائے ہیں, ان اعمال کے ذریعے سے جو کمالات انہیں ملے ہیں اس کا تذکرہ وہ لوگ کرتے ہیں. اس لیے ذوق و جوش کے ساتھ میں اور شوق کے ساتھ میں ان اللہ والوں کے اعمال پر بھی اپنے وقت کو لگانا چاہیے جن کی تفصیلات بہت سی کتابوں کے اندر اور بہت سے اللہ والوں کی سیرت کے اندر مل جائیں گی. اس کی وجہ سے اللہ وہ کمال نصیب فرمائے گا کہ میرے چاہنے والے کے عمل کرنے کی وجہ سے اس اپنے ولی کو, اس اپنے خاص بندے کو میں نے کمال عنایت فرمایا ہے, اس کی محبت میں آج کی رات میں یہ عمل کر رہا ہے, اس کو بھی میں نے دیا, اس کے صدقے میں اس کو بھی دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کرتا چلا جائے گا. اس لیے وہ فضائل, وہ اولاد, وہ وظائف, وہ اعمال جو میرے دوست اولیاء کرام سے, اللہ والوں سے, بزرگان دین سے منقول ہے, ان کو بھی ذوق و شوق کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ کمالات روحانی نصیب ہوتے چلے جائیں گے. ہم تو اس قابل نہیں ہیں, ہماری نمازیں, ذکر و اذکار اور ہماری عبادتیں, ہماری تہجد اور ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں, لیکن جب ان کے ذریعے سے یہ اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں کمال نصیب فرماتا چلا جائے گا. اس لیے میرے دوست لوگ خاص طور پہ جو عبادتیں عیادتیں کرنا ہے ان ایام میں, ان راتوں میں کرنے کی کوشش کریں. اللہ کرے کہ یہ رات, قدر والی رات ہمارے یہ سب کے لیے گویا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. خاص طور پر عارفین نے لکھا ہے آج کی رات میں 12 رکعت نفل پڑھے, 2 رکعت سورہ فاتحہ کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, اور بہت سے معمولات آپ کے شیخ, آپ کے پیر اور بڑے بڑے علماء کرام, بڑے بڑے لوگ جو بتاتے ہیں اس کے مطابق اتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ باتوں کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.